پھر کوئی اور گندگی جب پیوست ہوتی ہے تو پھر عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، عجیب سی ویرانیت۔ جب ایک جگہ نور آ جاتا ہے نا، پھر نور کے ساتھ سرور آ جاتا ہے، پھر سکینہ دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ گناہ کی گندگی مزہ نہیں کرتی، کیفیت بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا انسان غلطی کرتا ہے جو ہے اللہ تعالیٰ جو اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اسی طرح جو ہے سب سے پہلے معاملات کو دیکھنا، جہاں آپ سے غلطی ہو رہی ہے، جہاں آپ کے معاملات درست نہیں ہیں، دیکھنا ہے کہ بھائی کہاں کرنٹ کہاں سے جا رہا ہے، شارٹ سرکٹ کہاں سے ہو رہی ہے بھائی۔ اچھا جی، آپ کو جو ہے کہیں سے تکبر کا کرنٹ تو نہیں آ رہا ہے؟ تکبر کا بھی کرنٹ ہے نا، انسان کو یہیں سے شارٹ سرکٹ ہو رہی ہے تکبر کی، انسان کڑک ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ ایک ہوتا ہے کہ گنہگار ہوتا ہے انسان، ہاں جی، اور دنیا دار ہوتا ہے، اس کو ایک غرور ہوتا ہے۔ دنیا دار ہونے کے ساتھ ایک غرور اور تکبر ہونا یہ عام سی بات ہے کہ یار بہت بڑا پیسے والا ہے، اس کو غرور ہے، تکبر ہے، عام سی بات ہے مولوی صاحب، کہ تکبر ہے، بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان دین میں آنے کے بعد غرور والا ہو تو بڑا خطرناک بات ہے، پھر دوسرا راستہ نہیں ہے اس کے پاس۔ دین میں جب آ جاتا ہے بندہ، اس کو غرور آ جائے، تکبر آ جائے، اور اللہ رسول کی باتیں کو سمجھنے والا ہو، اس کو غرور آ جائے، تو اس کا کوئی حل ہے؟ کوئی حل نہیں ہے۔ تو وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اس میں جو ہے نا، ہم نے جہاں ہمارے دل میں تھوڑی سی بات آئی، کرنٹ جو ہے نا اسپارک ہونا شروع ہو گیا کہ بھائی تم تو بہت بڑے ہو، اس سے آگے ہو، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو فوراً ہمیں دل کو ملامت کرنا، اپنے آپ کو دل میں چھوٹا کہنا ہے، یار اس کا اعمال مجھ سے زیادہ ہے، وہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھنا ہے، کمتر سمجھنا ہے۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کریں گے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کتنے بلند ہیں، اللہ کے نبی سے کوئی بلند ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے فرمایا دعا میں یاد رکھنا، ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ صحابی کا نام بھی ہمیں یاد نہیں ہے، یعنی کوئی بہت بڑے صحابی نہیں ہوں گے، کچھ صحابی چھوٹے سے صحابی ہوں گے، صحابی سب افضل ہی ہیں، کوئی صحابی چھوٹا نہیں ہے، مطلب ایک صحابی ایسے کہ نا، لیکن ان کو کہا دعا میں یاد، یا رسول اللہ میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں؟ جی آپ دعا میں رکھنا، کہ اللہ کے نبی کا ظرف تھا، محبت تھا، اور ان کا اعلیٰ درجات تھے، اللہ کے نبی کے انداز تھا یہ، یعنی کہ اپنے آپ کو جتنا آپ چھوٹا سمجھیں گے، اللہ کو اتنا بلند کریں گے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور جو ہے دل کو صاف رکھنا ہے۔ جب اس دل کو آپ صاف رکھیں گے، حسد سے، بغض سے، ریاکاری سے، کینہ سے، اس میں آنے نہیں دینا ہے، کسی چیز کو، کسی بھی جراثیم کو آنے نہیں دینا ہے، کوئی بھی آئے اس کو صاف کرنا ہے۔ باتیں آئیں گی، خیالات آئیں گے، اس کو ہٹانا ہے۔ جب اس کو ہٹائیں گے تو اللہ رب العالمین کی محبت آرام سے اتر جائے گی۔ جب اس کو نہیں ہٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اگر کسی کے لیے دل میں باتیں آئیں، نفرتیں آئیں، کسی کے لیے حسد ہو، اب حسد ایک ایسی چیز ہے، ایسی بیماری ہے کہ اب امیر صاحب کے لیے حسد ہے دل میں، اب امیر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امیر صاحب کے لیے دل میں حسد ہے، اب امیر صاحب چین سے سو رہے ہیں، اور حسد کرنے والوں کو چین ہی نہیں ہے، وہ بے چین ہے، رات بھر کروٹیں بدل رہے، اس کے بعد ایسا کیوں ہو گیا، یہ ایسا کیوں ہو گیا، وہ ایسا کیوں ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بے چینی کس کو مل رہی ہے؟ حسد کرنے والے کو، جس پہ حسد کیا جا رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے بے چینی کیوں لینی بھائی؟ ٹھیک ہے، جس کو جو اللہ نے دیا ہے کوئی چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا، سب کے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے، چاہے دنیاوی علم ہو، چاہے روحانی علم ہو، چاہے دنیاوی پیسہ ہو، کچھ بھی ہو۔ تو اس کو دل کو آپ نے حسد سے، بغض سے، ریاکاری سے، نفرت سے، باتوں سے، کینہ سے
हुब्बे दुनिया हुब्बे माल से पाक रखना है, ठीक है ना। बद नज़री बहुत ख़तरनाक चीज़ है, नज़र की हिफाजत करनी है। नज़र गंदी रखना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह, इंसानों के आमालों को खा जाता है। किसी भी औरत नामहरम पे नज़र उठाना, गलत नज़र से उसको देखना, इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। बड़े बड़े लोगों, इबादत गुजार, जो रातों को इबादत करने वाले थे, ज़िक्र करने वाले थे, फ़िक्र करने वाले थे, एक छोटे से गुनाह की वजह से जो है, इस बदनज़री की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जहन्नुम में डाला। और इस छोटे से गुनाह, छोटा गुनाह नहीं है बदनज़री, बहुत बड़ा गुनाह है। इस बदनज़री के गुनाह की वजह से उनके सब आमाल खा गए। दो भाई थे, कुरान हाफिज़ थे, दीनदार थे, अल्लाह वाले थे, कुरान पढ़ने वाले थे, मक्के में रहने वाले थे, दिन रात कुरान पढ़ते थे। आखिरी वक्त आया, दोनों भाई ने बोला जाओ कुरान लाओ। लोगों ने बोला अल्लाह वाले, दिन रात कुरान पढ़ने वाले थे, लोगों को पढ़ाते थे, तो बोला आखिरी में कुरान पढ़ेंगे। उन्होंने कुरान को उठाया, फेंक दिया, बोला हम इसको नहीं मानते, नऊज़ बिल्लाह। लोग हैरान परेशान, बोले यार ये क्या है। उनको इंतकाल हो गया, दफन कर दिया। तो अब लोग अपने अमाल के उसमें पड़ गए कि यार जब ये इतने अल्लाह वाले लोग, उन्होंने कुरान उठा कर फेंक दिया, हमारे अमाल का क्या होगा। तो परेशान हो गए। जो तीसरा भाई था, सबसे छोटा, उसके पास गए, बोला भाई ये कौन सा ऐसा गुनाह था, हमें तो बताओ, हम अपने अमाल के लाले पर गए। हम डरने लगे, जब इतने बुजुर्ग थे, इबादत गुजार थे, ऐसा कौन सा अमल था जिनकी वजह से जो उन्होंने इतना बुरा इनकी मौत हुई। अल्लाह के कुरान को उठा कर फेंक दिया और कहता है हम इस कुरान को नहीं मानते, इस दीन को नहीं मानते, कुफर के हालात में मरे। हमें पता हो तो सही कौन सा गुनाह था इनका। बोला सब मामला सही थे इनके, बस ये बद नज़र थे, दूसरे की औरतों पर गलत नज़र डालते थे। कितना बड़ा गुनाह था, कितना बड़ा गुनाह था। एक ज़ईफ़ इंसान था, वो कहता था कि मेरी उम्र ख़त्म हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन मेरी बदनज़री की आदत नहीं जाती। मैं नमाज में हूँ, मेरी बदनज़री की आदत ख़त्म नहीं हो रही। तो जवानी में जो बदनज़री की आदत आदी होगा, बुढ़ापे तक नहीं जाएगा। तो अपनी नज़र की हिफाजत सबसे पहले। ये इतना ख़तरनाक अमल है, इंसान को जो है इसके सब आमाल को खा जाता है, इंसान के सब आमाल को खा जाता है। तो अपनी नज़र की हिफाजत करनी है। और दिल के अंदर जो जो मैंने गुनाह बताया है, वो गुनाह, आपको बटर का है भाई, अच्छा, तो वो गुनाहों को दिल के अंदर नहीं लाना है, ठीक है जी। हसद को दिल के अंदर लाना है, नहीं आ रहे लाना है। और बुग़्ज़ को, कीना को, हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल नहीं लाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला हमें दिल को साफ़ रखे, और इसी की कोशिश है, इसी के लिए ज़रब लगा रहे हैं और अपना दिल को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दिल को बदल दे।